پہنچا اور کہنے لگا سرکار میرے گھر میں برکت نہیں، میں پریشان ہوں، مزدوری کرتا ہوں، جو مزدوری کے پیسے ملتے ہیں اس سے گھر کا سامان جب خرید رہا ہوں تو سامان پیسے کم پڑ جاتے ہیں، سامان پورا نہیں خرید پاتا۔ میرے نبی یعنی میرے غوث پاک نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم نماز چھوڑتے ہو؟ کہا کہ سرکار میں نے جب سے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا، آپ کو اپنا پیر تسلیم کیا، آپ کا میں مرید ہوا، جب سے میں نے نماز چھوڑا تو دور کی بات کبھی میں نے نماز کو قضا بھی نہیں کرا، جماعت سے پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر پردہ ہے؟ کہا کہ میرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کباڑ لگا لو، کہا بڑا غریب ہوں، گھر کا خرچہ تو چل نہیں سکتا، کباڑ تو بہت پیسوں میں بنے گی، میں اس کو کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو میرے دوست نے فرمایا کہ جاؤ اگر کباڑ نہیں لگا سکتے ہو تو گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ اللہ اکبر! جب مرید نے اتنا سنا تھا پلٹ کے واپس آئے، گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا، ڈالنے کے بعد جب دن نکلا، صبح کو کمانے کے لیے جب گھر سے گئے، شام کو واپس جب آئے، مزدوری جو ملی اس کے پیسے جو ملے، راستے سے سامان گھر کا خریدا، تو آپ کا بیان کہتے ہیں گھر کا سامان بھی سارا خرید لیا اور پیسے بھی بچ گئے۔ اللہ کہا کہ سارا سامان بھرپور خرید لیا، پیسے بھی بچ گئے۔ کہتے اسی طرح میں روزانہ جاتا رہا، سوچنے لگا جو مزدوری میں نے کل تک کی تھی جتنی دیر، اتنی دیر آج کی ہے، جتنے پیسے کل ملتے تھے اتنے ہی آج ملے ہیں، لیکن کل خرچے کیا سامان پورا نہیں خرید پاتا تھا، پیسے تو ختم ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج خریدا ہے، سامان بھی خرید لیا، پیسے بھی بچ گئے۔ چند مہینے گزرے، اللہ نے اتنا امیر ان کو بنا دیا کہ جب پیسہ ان پہ زیادہ ہوا تو وہ غریبوں کی بھی مدد کرنا انہوں نے شروع کر دیا، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیا، اشر کیا غریبوں میں انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا۔ آپ کے ایک ساتھی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، کہنے لگا سرکار آپ کا فلاں مرید چند مہینوں پہلے جو آیا تھا تو کہتا تھا میں غریب ہوں، گھر میں فاقہ ہو جاتا ہے، وقت پر کھانا بھی میسر نہ ہوگا، آج میں نے آپ کو اس غریب مرید کو غریبوں میں اشرفیہ بانٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے دوست نے فرمایا جاؤ بلا کر کے لاؤ، لایا گیا، میرے دوست نے فرمایا اے میرے مرید کل تو تم یہ کہتے تھے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر میں برکت نہیں، لیکن آج اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اتنا مال کہاں سے آ گیا جو غریبوں میں تم نے اشرفیہ بانٹنا شروع کر دی۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ سرکار پیر و مرشد آپ نے جو عمل مجھے بتایا تھا میں نے اسی پر عمل کیا، آپ نے کہا گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو، میں نے ڈال دیا، اس دن سے ہی اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو گئی۔ اے میرے پیر و مرشد آپ یہ بتاؤ جب تک میرے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا میرے گھر میں برکت رہی تھی، جب پردہ آ گیا برکت ہو گئی تو میرے دوست نے جواب دیا تھا اے لوگوں کان کھول کر سنو، میرے ان جملوں کو اپنے سینے کی تختی پر بروک کر کے لے جاؤ۔ میرے ہوش نے فرمایا تھا اے میرے مرید جب تمہارے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں تھا، بے نمازی جب تمہارے گھر کے دروازے میں گزرتا تھا، جب اس کی نظر تمہارے گھر کے آنگن میں پڑتی تھی، بے نمازی کی نحوست تھا، نگاہ پڑھنے کی بنیاد پر اللہ اپنی رحمتوں کو تیرے گھر سے اتار کرتا تھا، اور جب تو نے پردہ ڈال دیا تو تیرا گھر بے نمازی کی نگاہوں سے بچ گیا، تو تیرے گھر میں اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگاؤ بے نمازی کی نگاہ ایک نمازی کے اگر گھر پر پڑ جائے اللہ کی رحمتیں اتارے، جس گھر میں بے نمازی ہو تو آپ اندازہ لگاؤ اس گھر میں اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہو سکتی ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے اللہ کی رحمتیں تلاش کرتے ہو، روزہ نہیں رکھتے اللہ کی رحمتیں